محرم الحرام کے ابتدائی دن آتے ہیں، شہدائے کربلا کی ایک یاد، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قربانیاں، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تمام گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب نبیوں سے بہترین فضیلت والے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے اصحاب میں بہترین صحابہ ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تمام انبیاء کی اولادیں جو نبی نہیں ہوئیں ان سے بہترین اولاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تمام نبیوں کی ازواج سے بہترین ازواج ہیں۔ اولاد رسول، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ایک منفرد شان یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی محبت ہم پر فرض کی ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قریبی کون کون ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی شادی کر دی جائے پھر وہ قرابت داروں میں شامل نہیں ہوتی، پھر وہ دوسرے خاندان میں شامل ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ایسی آیت نازل ہو گئی کہ اس سے یہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ ازواج رسول سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، رسول پاک کے صاحبزادوں کا ادب کریں۔ اب جو بات سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی اولاد اور آگے نواسوں کا مسئلہ تھا، اس اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتو کا، اے محبوب آپ کے وہ کون سے قریبی ہیں؟ کچھ قریبی تو وہ جو سمجھ آ گئے، لیکن وہ کون سے قریبی ہیں جن سے خاص محبت کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین الفاطمۃ وعلی، فرمایا ایک میری بیٹی سیدہ فاطمہ، ایک میرا بھائی حضرت مولا علی، اور دو میرے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے خاص محبت کرو۔ اب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے خاص محبت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج کے اس خطبۃ المبارک میں ایک پیغام، ایک فکر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یار جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیں فرض کی گئی، اور کس قدر فرض کی گئی کہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سید زادے سے کم از کم اتنی محبت اور اتنا ادب کرتا ہوں جتنا مصر کے بادشاہوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ کم از کم ایک سید زادے سے ادب کا ماحول ہے، اور اس سے زیادہ انسان کو کتنا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آل سے، اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا، لیکن افسوس یہ کہ یہ محبت تقریروں تک رہ گئی، یہ محبت خطبوں تک رہ گئی، یہ محبت صرف زبان تک رہ گئی۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اصل میں محبت کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ محبوب المحبوبی محبوبن، کہ محبوب کی جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہی ہوتی ہے، جو محبوب کو پسند ہوتا ہے اس سے محبت کرنا یہ محبت کہلاتی ہے۔ اب نے یہ سوچا ہی نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وہ 6 ماہ کا بچہ بھی لے کر کربلا کے میدان میں کیوں چلے گئے۔ ہجرت کرنے کا کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جس وطن میں عزت نہ ہو، انسان وہاں سے ہجرت کرتا ہے، جہاں پہ انسان کو محبت نہ ملے انسان اس وطن سے ہجرت کر جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں تو صحیح، وہ حسین ابن علی نے مدینہ المنورہ سے ہجرت کی، جہاں پہ پہلی سانس لی تھی تو عزتوں کے پہاڑ سامنے تھے، جہاں پہ امام علی مقام نے پہلی سانس لی تو آپ کو محبتوں کے خراج نصیب ہوئے، اور کیسی محبتیں آپ کو نصیب ہوئی مدینہ المنورہ میں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ مبارک میں داخل کر دی،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنے لگے۔ یہ وہ گھٹی تھی جو میرے محبوب نے امام حسین کو دی تھی، یہ وہ ابتدائی غذا تھی جو میرے محبوب نے امام حسین کو دی تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح ہمارے بچوں کا ماحول کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شہد خریدتے ہیں، اپنے بچوں کو گھٹی دیتے ہیں شہد کی۔ اب یہ شہد کیا ہے؟ مکھی جو ہوتی ہے یہ پھولوں پہ جاتی ہے، رس کو چوستی ہے، چوسنے کے بعد اپنے چھتے میں جاتی ہے، اپنے چھتے میں جا کر الٹی کرتی ہے اور اس میں اللہ رس ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہد بن گیا۔ ہمارے بچوں کی گھٹی یہ ہے، لیکن قربان جائیں امام علی مقام کی شان و عظمت پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یہ آپ کی گھٹی بن رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا نے کہا تھا نا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام کے منہ مبارک میں حضور علیہ السلام کی وہ زبان مبارک ہے کہ اس زبان سے جو لعاب نکلتا ہے اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے تو وہ بھی شیریں ہو جاتا ہے۔ اگر میرے محبوب آٹے میں ڈال دے تو 1000 سے زیادہ صحابہ وہ آٹا کھا جاتے ہیں، لیکن آٹا پھر بھی باقی ہوتا ہے۔ میرے محبوب وہ لعاب دہن اگر سالن میں ڈال دیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کا اگر سالن بنایا جائے، حضور اس ہنڈیاں میں اپنا لعاب ڈال دیں تو 1000 سے زیادہ صحابہ کھا جاتے ہیں، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ میرے محبوب حضرت ابو بکر کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگا دیں، زہر کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیں، اشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ یار سوچو تو صحیح امام علی مقام کس قدر محبت اللہ کریم نے، کس قدر ادب، کس قدر عزت آپ کو شہر مدینہ میں عطا فرمائی۔ اور دیکھو تو صحیح وہ ماحول بھی یاد رکھیں، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک اپنی صاحبزادی کے صحن میں بیٹھے ہیں، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کچن کے اندر کھانا بنا رہی ہیں، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں چھوٹے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلا رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، میرے آقا ان کو کشتی کرنا سکھا رہے ہیں۔ اتنے میں میرے محبوب فرماتے ہیں الحسن الحسن الحسن، آپ فرماتے ہیں شاباش حسن ایسے کرو، شاباش حسن ایسے کرو، شاباش حسن حسین کو ایسے پکڑ لو۔ حضرت سیدہ کائنات کچن سے بولی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، چھوٹوں کو تھپکی دی جاتی ہے، چھوٹوں کو پر توجہ دی جاتی ہے، جب میدان میں کوئی نکلے تو چھوٹوں کو شفقت دی جاتی ہے۔ لیکن حضور عجب یہ ماحول ہے، آپ بڑے کو سکھا رہے ہیں، چھوٹے کا نام بھی نہیں لے رہے، آپ حسن کو سکھا رہے ہیں، حسین کو کشتی نہیں سکھا رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سیدہ ذرا آ کے صحن کے باغیچے میں دیکھو تو صحیح، حسن کو میں کشتی سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل سکھا رہا ہے، حسین کو جبریل سکھا رہا ہے۔ اتنی محبتیں بھی کسی کو نصیب ہوں گی، اتنی عزتیں بھی کسی کو نصیب ہوں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شان اقدس سے نکلے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیا۔ اب اور بچے بھی اس چونک میں اس گلی میں کھیل رہے تھے، لیکن اس ایک بچے کو اٹھایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بچے میں خاصیت کیا ہے کہ آپ نے اس پر اتنی شفقت کی، آپ نے اس پر اتنی توجہ فرمائی؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ میرے حسین کا یار ہے، میرا حسین اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور یہ کیسا دوست ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میرا نواسا چل رہا ہوتا ہے یہ اس کا دوست امام حسین کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کو اٹھاتا ہے اور اپنے چہرے پہ لگاتا ہے۔ فرمایا مجھے اس لیے اس سے محبت زیادہ ہے کہ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کا بھی حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عزتیں بھی کسی کو ملی، اتنا مقام و مرتبہ بھی کسی کو ملا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف رسول پاک کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کے یہ صاحبزادے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹوں میں سے 3 بیٹے حضور کے ہوئے اور وہ تینوں ہی چند ایام کے اندر ہی وصال کر گئے۔ ان تمام بیٹوں میں، تینوں بیٹوں میں حضرت ابراہیم سے ایک عجب سی الفت تھی میرے محبوب کو، اور اتنی الفت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دادا ابراہیم کے نام پر ان کا نام رکھا تھا، اتنی محبت حضور ان سے کرتے تھے۔ دونوں کو لے کر بیٹھے، ایک طرف نواسا ایک طرف بیٹا ہے۔ آج ہم نا 10 محرم الحرام کو امام حسین کے نام کی نیاز پکائیں نا،
لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہم کھچڑا بنا لیں، لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہم دیگ پکا لیں امام حسین کے نام کی، لوگ کہتے ہیں جناب یہ کہاں سے ثابت ہو، وہ کہاں سے ثابت۔ میں کہتا ہوں ہماری ساری نظر نیاز ایک طرف، ذرا محبوب پاک کا انداز تو دیکھو کیا ہے، بارگاہ امام تو دیکھو کیسی بارگاہ ہے۔ میرے محبوب اپنے نواسے کو اور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نواسے سے بھی بڑی محبت ہے، آپ کو بیٹے سے بھی بڑی محبت ہے۔ کہا جبریل ہاں بیٹے سے بھی بڑی محبت اور مجھے نواسے سے بھی بڑی محبت۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک واپس آ جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا بتا رب کیا چاہتا ہے، کس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ میں راضی ہوں محبوب اپنے رب کی تقسیم پر، بتا وہ کس کو چاہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، جسے چاہیں واپس بھیج دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا، میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آج چند روپیوں کی نیاز لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، یاد رکھو میرے محبوب نے اپنا بیٹا امام حسین پہ قربان کیا ہے، اپنا صاحبزادہ، ایک نبی نے اپنا صاحبزادہ حسین ابن علی پہ قربان کیا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اصحاب میں اور نواسوں میں فرق کیا ہے، اصحاب میں اور حضور کے نواسوں میں فرق کیا ہے؟ تو آج یہ فرق بھی بتاتا ہوں اس حدیث کے سائے میں۔ بھائی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ بولیں تھوڑا محبت سے، اور محبت سے بولو ذرا۔ جو میرے محبوب کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر سے پوچھو نا، جو میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہو کر چلتے ہیں انہیں نواسے رسول کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہے، ایک کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا ہے، میرے محبوب چل رہے ہیں۔ حضرت عمر سے ٹاکرا ہو گیا، حضرت عمر کہنے لگے، دیکھ کر مسکرانے لگے، کہنے لگے اے حسن اے حسین ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری سواری کتنی سونی ہے۔ میرے محبوب دیکھ کر کہنے لگے اے عمر یہ تو دیکھ سواری اگر سونی ہے تو سوار کتنے سونے ہیں، سوار کتنے سونے ہیں۔ جو کندھے سے کندھا ملا کر چلے اسے اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جو کندھوں پہ سوار ہو کر چلیں انہیں رواسے رسول کہتے ہیں۔ اور اصحاب کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی اولاد رسول کے قدموں میں قربان کی، جنہوں نے اپنی اولادیں رسول پاک کے قدموں میں قربان کی انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، اور جن پر میرے محبوب نے اپنی اولاد قربان کی انہیں نواسے رسول کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عزت اور ادب بھی کسی کا ہوگا؟ آپ نے اس کے باوجود مدینہ چھوڑا، اتنا ادب اور احترام بھی کسی کا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے اور گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے نواسے کو کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اور کسی کو اتنا اپنے کندھے پہ نہیں اٹھاتے، چونکہ آپ کی عمر مبارک بھی بزرگی کی طرف جا رہی تھی۔ آپ تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 61 سال آپ کی عمر تھی۔ اس بزرگی کے اندر بھی آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے۔ صحابہ پوچھتے کہ آپ امام حسین کو کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں فجر کی سنتیں تو یاد رہیں، آج ظہر کی سنت تو یاد ہے، آج عصر کی سنتیں تو یاد ہیں، آج کھانا کھانے کی سنتوں میں یاد ہے، پانی پینے کی سنت تو یاد ہے، لیکن صدیق اکبر سے پوچھو کہ اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو میں کیوں اٹھاتا ہوں، میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے نبی اپنے نواسوں کو اٹھایا کرتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں اٹھایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی عزت بھی یار کسی کو ملی ہوگی جتنی امام حسین کو ملی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہنے لگے اے صاحبزادے کافی دیر ہو گئی کہ آپ زیارت نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین میں آپ کے کاشان اقدس میں آیا تھا، آپ کسی میٹنگ میں مصروف تھے،
آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑا تھا. میں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو آپ کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، امیر المؤمنین وہ میٹنگ میں مصروف ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے یہ سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تو علی کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ میں وہیں دروازے سے واپس پلٹ گیا. اب یہاں پہ دیکھو محبت کیسی. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آئے. خدا کی عزت کی قسم فرقوں کو چھوڑ دو، خدا کی عزت کی قسم فرقوں کو چھوڑ دو، طرح طرح کی باتوں کو چھوڑ دو. میرے محبوب کی آل اور اصحاب ایسے اکٹھے تھے، میرے محبوب کی اصحاب اور آل ایسے محبت کرنے والے تھے. حضرت امیر المؤمنین نے اتنا سنا نا تو آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور آپ نے اپنا سر جھکا کر کہا اے حسین، عمر کے سر پہ یہ جو بال ہے نا یہ بھی آپ کے صدقے ہیں. عمر کے سر کے اوپر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں نا یہ بھی آل بیت رسول کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سروں پہ بالوں کو اگایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے صدقے مجھے میسر ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت آئی آپ نے وظیفے مقرر کیے. آپ کا جو بیٹا عبداللہ ابن عمر، یہ وہ عبداللہ ابن عمر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاد کیا کرتے تھے، ان کی عمر مبارک زیادہ تھی. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں نواسے چھوٹے تھے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد میں انہوں نے جانا شروع کیا. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگی، وظیفے مقرر ہونے لگے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا 500 درہم و دینار یہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیے جائیں. جب حضرت امام حسن کی باری آئی آپ نے فرمایا 1000 درہم و دینار انہیں دیے جائیں. جب امام حسین کی باری آئی فرمایا 1000 درہم و دینار امام حسین کو دیے جائیں. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے، کہنے لگے ابا جی یہ کیا ماجرا، ہم دور رسالت سے جہاد کرتے ہیں، ہم پرانے غازی ہیں، ہم پرانے مجاہد ہیں، اے عمر فاروق امیر المؤمنین ہمیں 500 درہم. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ تو ابھی نئے مجاہد بنے، ابھی ان کی ابتدا ہے جنگوں میں جانے کی، آپ نے انہیں 1000 دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجد میں آئے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر تو برابری کرتا ہے امام حسین کے ساتھ، تو برابری کرتا ہے امام حسن کے ساتھ. سن لے اگر برابری کرنی ہے نا پہلے حسن اور حسین کے نانا جیسا اپنا نانا لے کر آ، پہلے حسن اور حسین کی ماں جیسی اپنی ماں لے کر آ، پہلے حسن اور حسین کے بابا جیسا اپنا بابا لے کر آ، پہلے حسن کے بھائی جیسا اپنا بھائی لے کر آ، پہلے حسن اور حسین کی خالہ جیسی اپنی خالائیں لے کر آ، پہلے حسن اور حسین کے ماموں جیسے اپنے ماموں لے کر آ. اگر نہیں لے کر آ سکتا تو پھر مقابلہ نہ کر، امام حسین حضرت امام حسن ہو یا امام حسین ہو یہ دونوں تیرے سر کے تاج ہیں، یہ دونوں تیرے سر کے تاج ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ ادب سکھایا. یاران محبت برادران اسلام، اس قدر بھی محبت کسی کو ملی، اس قدر بھی ادب کسی کو ملا، لیکن اس کے باوجود میرے امام نے مدینہ چھوڑا، اس کے باوجود آپ نے مکہ چھوڑا، اس کے باوجود آپ نے کربلا کا سفر اختیار کیا. کربلا تو ہم نے کئی دفعہ منائی لیکن کبھی سوچا یہ کیوں اختیار کیا؟ ادب کوئی کم تھا، محبت کوئی کم تھی؟ دلوں پہ حکومت امام حسین کی چل رہی تھی. وہ وقت بھی دیکھا گیا. جنازہ پڑھنے کے لیے امام حسین تشریف لاتے ہیں، ابھی سواری پر سوار ہے کہ آپ کی نالین پر، آپ کی جوتی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا ہے. ایک سردیوں کا ماحول تھا، ایک بزرگ نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا، سفید داڑھی نظر آ رہی ہے، چہرے پہ چادر ہے، چہرہ چھپایا ہوا. وہ قریب آیا، اپنی دستار کو کھولا، امام کے پاؤں کی جوتی سے مٹی کو صاف کرنے لگا. لوگ قریب آئے، کہا بزرگوں آپ کون ہیں؟ کوئی کپڑا لے لیتے امام کی جوتی صاف کرنے کے لیے. آپ نے اپنی دستار کھولی، اپنے دستار کا کپڑا کھولا، اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اس بزرگ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وقت کی بھی چیخیں نکلی ہوں گی.
اور جتنے بھی منکرین اہل بیت ان کی کمر ساری ٹوٹ گئی ہوگی۔ جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھایا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، کہا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں کوئی عام نہیں ہوں۔ جب چہرہ اٹھایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا مجھ سے زیادہ تم نے دین سیکھا ہے، میں نے سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے، مجھے پتا ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بھی کسی کو ملا ہوگا یار۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا تھا اماں آپ کو کس اعزاز پہ خوشی ہوئی، کون سی ایسی فضیلت تھی جسے سن کر آپ مچل گئی؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن نہ حسن اور حسین دونوں نواسے آپ گلی میں چل رہے تھے، دھوپ نکلی ہوئی تھی، دونوں شہزادے جب دھوپ میں چل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اوپر کوئی سایہ نہیں، کوئی صاحبان نہیں۔ آپ کہتی ہیں میں اندر گئی، میں نے اپنی چادر اٹھائی، چادر اٹھا کر نہ اس کے دو حصے کیے، دو حصے کر کے ایک میں نے امام حسن کو دے دیا، ایک امام حسین کو دے دیا۔ کہا وہ چادر نہ ایسے لے کر دھوپ سے بچتے ہوئے جب چل رہے تھے، نہ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ انداز دیکھا تو فرمایا حسن یہ چادر کس نے دی، حسین یہ چادر کس نے دی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر ہماری ماں عائشہ نے دی ہے، ہماری ماں عائشہ نے دی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا ہاں تم نے سچ کہا، عائشہ تمہاری ماں ہے، عائشہ تم دونوں کی ماں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی نا کہ سرکار نے فرمایا، حالانکہ قرآن کہہ چکا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین کی ماں ہیں، لیکن جب اختصاص کے ساتھ رسول پاک نے فرمایا نا ہاں حسن تیری ماں بھی عائشہ صدیقہ ہے، حسین تیری ماں بھی عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے جس دن مجھے یہ پتہ چلا نا کہ سرکار نے میرے بارے میں یہ کہا کہ میں ان کی ماں ہوں، مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی، اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی جس دن مجھے یہ فضیلت میرے محبوب کی زبان سے ملی تھی۔ یاران محبت، برادران اسلام، اتنا ادب، اتنا احترام میرے امام کو مدینے میں مل رہا تھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اقتدار کے لیے امام کربلا میں گئے، ان سے پوچھو اس سے بڑا بھی اقتدار کسی کے پاس تھا؟ اس سے بڑی بھی حکومت کسی کے پاس تھی کہ جس کے سامنے اصحاب رسول بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، جس کے سامنے بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز کسی کے پاس تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ میرے امام کس لیے گئے تھے؟ اس چیز کو سوچو کہ اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی محبتیں چھوڑ کر امام اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، دیس سے پردیس ہوئے، فقط کس لیے؟ اس لیے کہ یزید کے بارے میں سنا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ شراب کو روکنے کے لیے میرے امام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ امام کو یہ خبر پہنچائی گئی، امام کو یہ خبر پہنچی کہ یزید لعین اذانوں پہ پابندیاں لگاتا ہے، اذانوں کو جاری رکھنے کے لیے میرے امام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ میرے امام کو خبر پہنچی یزید ممبروں پہ بندروں کے تماشے کرواتا ہے، اس لیے میرے امام نے ممبر کی تحفظ کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا تھا۔ میرے امام کو خبر پہنچی کہ مسجدوں کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہیں، میرے امام نے مسجد کی عزت کو بچانے کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا تھا۔ میرے امام کو خبر پہنچی کہ یزید عورتوں کو نچاتا ہے، طرح طرح کے تماشائی کرتا ہے، میرے امام اس بے حیائی کو روکنے کے لیے کربلا گئے تھے۔ میرے امام کو خبر پہنچی کہ یزید زنا کو عام کرتا ہے، ماں کے ساتھ ہم بستری کو جائز قرار دیتا ہے، میرے امام اس اللہ کی حد کی حفاظت کے لیے کربلا گئے تھے۔ لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، جس مشن کے لیے آپ نے مکہ چھوڑا، جس مشن کے لیے 6 ماہ کا بچہ لے کر بھی نکل پڑے، کیا ہم مشن امام حسین پہ چل رہے ہیں؟
کیا ہم نے شراب کو بائیکاٹ کر دیا ہے؟ کیا ہم نے یہ ناچ میلے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ہم نے اس سود خوری سے اپنی جان کو چھڑا لیا ہے؟ کیا ہم نے مسجدوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے ممبر و محراب کی عزت شروع کی ہے؟ کیا ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو مبارک ہو، آپ کا دل بھی حسینی ہے، آپ کی روح بھی حسینی ہے۔ اگر ہم اذانوں کا ادب نہیں کر سکے، اگر ہم مسجدوں کا ادب نہیں کر سکے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ سکے، اگر ہم تلاوت قرآن نہیں سیکھ سکے، اگر ہم رسول پاک کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، تو پھر یاد رکھنا ہم مشن حسین کے ساتھ باوفا نہیں نکلے۔ زیادہ فتویٰ نہیں میں کوئی دے سکتا، ہر کوئی اپنا اپنا احتساب خود کر لے۔ میرا امام جس مقصد کے لیے گیا ہمیں اس مقصد پہ چلنا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا